اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ میری طرف سے تمام بی فار یو متاثرین کو السلام علیکم۔ جناب، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، کیلکولیشنز ہوں گی۔ آپ نے یہ ویڈیو جب سٹارٹ کرنی ہے تو اپنے پاس یا کاغذ پین رکھ لیں یا کیلکولیٹر رکھ لیں، تاکہ میں جو کیلکولیشنز آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیک کرتے جائیں۔ کیش ورک جب سٹارٹ ہوئی تو پہلے مہینے میں ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ بہت اچھی پروگرس جا رہی ہے، بہت لوگوں نے جوائن کر لی ہے، اور آخر تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 30,000 اکاؤنٹس اس میں لگ چکے ہیں۔ اب ہم ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لوگ دھڑ دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ امیجن کرنا ہے، فرض کیا کہ 30,000 میں سے 20,000 لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو 20,000 لوگ اگر اس میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، $50 فی ممبر بھی اگر اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو یہ بنتے ہیں تقریباً $10 لاکھ۔ کم از کم ہم لگاتے ہیں کہ $50 بھی اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے تو 20,000 بندوں نے اگر کی ہو تو $10 لاکھ یہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ $100 پہ زیادہ زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی بے شک آپ $50 سے ہی جوائن کریں، لیکن جوائن ضرور کریں کیش ورک کو۔ تو پھر اس ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندے جوائن کریں گے صرف ان کو ہی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، باقی لوگوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ تقریباً 5,80,000 کا نیٹ ورک بی فار یو کا تھا۔ اب اس 5,80,000 کو بھی بھول جائیں، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ لوگ ہی ہوں، جبکہ اس میں سے جو لائبلٹی کاؤنٹ ہوتی ہے بی فار یو کی وہ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جی، کہ کاؤنٹنگ میں یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے ایکچوئل فگر جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جن لوگوں کو بی فار یو نے پیسے ریٹرن کرنے ہیں ایکچوئل۔ تو اب یہ جو ٹارگٹ ہے، جو کیش ورک کا ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی اگر فی بندہ $50 بھی جمع کروائے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ $50 بھی اگر فی ممبر جمع کروائے اور 2 لاکھ لوگ ہی آپ لگا لیں، ان کی جو نظر ہے، جو ان کا فوکس ہے کہ یہ پورے کا پورا جو بی فار یو کا نیٹ ورک ہے وہ آ جائے، جڑ جائے کیش ورک کے ساتھ، اگر $50 بھی لگائیں تو یہ $1 کروڑ بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے $1 کروڑ تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو جناب یہ اصل کہانی ہے کہ یہ $50 لے کر کیوں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک جو ہے یہ ہمارے ساتھ جڑ جائے، کہ یہ $50 کا رزلٹ کیا بنتا ہے، یہ کم از کم کروڑوں میں جاتا ہے یہ۔ اب $50 جس بندے نے لگانے ہیں اس کے حصے میں کوئی چیز آئے یا نہ آئے، یہ بات کی بات ہے، کیونکہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے ان سے، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ پلان تو دینا، اس کا پلان بتائیں کہ کیا ہے، کیسے آپ اکوموڈیٹ کریں گے، کوئی فارمولہ تو ہوگا نا، بغیر فارمولے کے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے ایک اچھا اس پہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم اکوموڈیٹ کریں گے، بس ہم اکوموڈیٹ کریں گے، بس آپ کو نظر آئے گا، ابھی ہم عید کے بعد کرنے والے ہیں، عید کے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک کہانی یاد آ گئی، پرانے زمانے کی بات ہے، جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو ایک مسلمان تھا، اس کے پاس سال کی گندم نہیں تھی، بیچارہ غریب تھا، اور اس کو
ضرورت پڑ گئی گندم کی اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ہندو بنیے کے پاس جاتا ہے کہ آپ مجھے ادھار گندم دے دیں، میں آپ کو گندم لوٹا دوں گا یا اس کے بدلے پیسے آپ کو میں دے دوں گا۔ تو اس نے پوچھا جی کہ کتنی گندم آپ کو چاہیے؟ تو اس نے کہا جی مجھے 10 من گندم چاہیے۔ تو وہ بیٹھ گیا ایک سائڈ پہ اور اس کو کہتا ہے کہ وہ سامنے پڑی ہے، آپ ایسے کریں کہ اس کا خود ہی جو ہے وہ ناپ تول کریں اور بوریوں میں ڈالتے جائیں اور لے جائیں۔ اب جناب وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ہے مسلمان یہ اس کو ناپ تول کر رہا ہے اس کا۔ اس وقت جو ہے وہ یہ ترازو والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، ایک ہمارے ہاں ایک برتن ہوتا تھا جس کو چاہ کہتے تھے، وہ تقریباً 3 سیر کا ہوتا تھا۔ تو اس کا جو ہے نا وہ ایک پیمانہ تھا، وہ اس کے حساب سے وہ بھر بھر کے جو ہے وہ ڈالتے تھے اور اس کا حساب ہوتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا مسلمان نے کہ پہلے اس نے بھر بھر کے وہ ڈالنے شروع کیے، اس کے بعد اس نے تھوڑا سا کم کر کے ڈالنے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد آدھے آدھے کر کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو جناب الٹا کر کے اس پہ گندم ڈال کے تو ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہندو بنیا دیکھ رہا ہے بڑے غور سے، اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ تو آخر کار اس کو بات سمجھ آئی، تو ہندو بنیا اٹھتا ہے، اٹھ کے اس کے ہاتھ سے وہ برتن پیمانے والا بھی کھینچ لیتا ہے اور بوری بھی اسے لے کے جس میں اس نے ڈالے ہوتے ہیں وہ الٹا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس کو کہتا ہے ہندو بنیا کہ بھائی جس حساب سے تم ہم سے لے رہے ہو نا، مجھ سے تم لے رہے ہو، یہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے واپس نہیں کرنی ہے، کیونکہ جس بندے نے کوئی چیز واپس کرنی ہوتی ہے وہ حساب کتاب سے لیتا ہے اور حساب کتاب سے ہی دیتا ہے، اس کا کوئی فارمولہ ہوتا ہے۔ اب جس بندے نے واپس نہیں کرنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی خیر ہے، چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز آن دیو۔ تو یہاں پہ وہ کہانی ہے کہ جی بس 50 لگائیں 100 لگائیں، آپ کی مرضی، آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، وہ بعد میں کیا جائے گا، اس کا فارمولہ بھی بعد میں آئے گا۔ تو یہ ہے جی کہانی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ چل رہی ہے فالکن کارپوریٹ، اس میں 20-20 ہزار کی کہانی چل رہی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے تھوڑا سا ابھی دیکھا ہے، محبت بھرے لوگ گروپ کو میں نے دیکھا، تو اس میں بڑی گرما گرم ڈسکشن چل رہی تھی، کچھ میسیجز میں نے سنے اس میں۔ تو اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ 3 لوگوں کو میں نے آبزرو کیا ہوا ہے، ایک عمر بٹ، ملک عامر اور حیدر، یہ تینوں ینگ لیڈر ہیں، لیکن ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے نا بڑا زبردست، بڑا کمال کا تجزیہ، بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، ان کو سنا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ میں ان کو بغور سنتا ہوں اور ان کی بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ آج وہ ایک بات کر رہے تھے وہاں پہ، مجھے بڑی ہنسی آئی اس پہ کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں اوپر سے سارے ملے ہوئے ہیں، یہ ہوتی تو ان کی پریڈکشن ہے لیکن حقائق ہے ہی ایسے، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ تھا۔ اور ایک اور چیز کہانی آئی آج سامنے کہ جی کچھ نوٹسز گروپوں میں گردش کر رہے ہیں، تو یہ مجھے وہ کیش ورتھ والا اپنا سیکیور انیکس والا سین سامنے آ گیا۔ میرے خیال میں دیکھ لینا چاہیے اس کو، عید تک جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جو چودھری صاحب نے وعدہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں، کون سا فارمولہ سامنے آنے والا ہے، کہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جی وہ تو ہم تو یہ کرنے والے تھے، بس آپ نے یہ بند کروا دی کمپنی۔ تو اس میں پھر وہ راجہ صاحب کی وہ وائس بھی سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی کمپنی نئی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے اداروں کے پاس جاتے ہیں اور اداروں سے وہ پرمیشن لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ کام شروع کر دیں، اور وہ اداروں کی اجازت سے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے اور پھر ادارے ہی اس پہ ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ راجہ صاحب کی وائس ہے کہ جو کچھ اس کا مطلب یہ تھا، لب لباب یہ تھا کہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ جو پبلک کو لوٹا جاتا ہے، یہ اداروں کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ بقول راجہ صاحب۔ تو جناب یہ حقائق تھے، یہ حالات و واقعات ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور یہ $50 والے سن لیں، جنہوں نے $50 یا $100 لگانے ہیں، وہ
یہ دل سے نکال دیں کہ ان کو کوئی اس کے اوپر ROI ملنے والی ہے. بھائی $50 پہ تو آپ کا پروفٹ بنے گا جا کے 6-8 مہینے بعد. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو کیا ملنا ہے، اس بات پہ سوچیں. اور آپ کے $50 جب اکٹھے ہوں گے تو یہ قطرہ قطرہ دریا نہیں بلکہ سمندر بنے گا. ٹھیک ہے، ان باتوں کو سمجھیں. آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، وہاں پہ بہت کچھ بن جائے گا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا. ٹھیک ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہماری کوئی انا نہیں ہے، لیکن موقف ہمارا جو ہے ہم اس پہ آج بھی قائم ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ قائم رہیں گے کہ لوگوں کو فری اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے تھا. جو سوال میرا اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے آج بھی وہی رکھ رہا ہوں. اگر سکیور رینیکس میں فری اکوموڈیشن کا پلان بنایا گیا اور سکیور رینیکس بند ہونے کے بعد یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جاوید خان پہ ڈال دیا گیا کہ جاوید خان نے یہ کہ سکیور رینیکس بند کروا دیا، ہم تو یوں کرنے والے تھے، ہم فلاں کرنے والے تھے، ہم تو لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے والے تھے. تو جناب والا بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کرنے والے تھے سکیور رینیکس میں، تو آج آپ کا ہاتھ کس نے روکا ہے؟ کیش ورتھ میں کیوں نہیں فری اکوموڈیٹ کروا رہے؟ وہی ڈیٹا جو سکیور رینیکس میں شفٹ ہو چکا تھا وہ یہاں پہ کیوں نہیں آپ شفٹ کر رہے؟ اس کے اوپر ROI کیوں نہیں دے رہے؟ کیپٹل اس کا کیوں نہیں ریٹرن کر رہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور ایک اور چیز جو یہاں پہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو غور سے سننا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے، لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب آ کے کیوں نہیں بات کرتے ہمارے ساتھ، گروپوں میں آ کے کیوں نہیں وہ میسج کرتے. تو سیف الرحمان صاحب سے جب پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے میری لیگل ٹیم نے منع کیا ہوا ہے. بڑی حیرانی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے کہ کون سی لیگل ٹیم ہے اور یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے کروڑوں روپے اربوں روپے لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں ان کے سامنے آپ دو بول جو ہے وہ نہ بولیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ مجھے میری لیگل ٹیم نے منع کی ہے؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے کیوں جھجکتے ہیں؟ اس وقت تو آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی تھی. جب آپ لمبے لمبے لیکچر دیتے تھے، موٹیویشنز دیتے تھے، سٹیج پہ آ کے باتیں کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن آج کیا آپ ان لوگوں کی دلجوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ ادارے منع کرتے ہیں، لیگل ٹیم آپ کو روکتی ہے کہ آپ نے اپنا جو آپ کا نیٹ ورک ہے، جو متاثرین ہیں B4U کے، ان کے سامنے آپ نے دو بول مطمئن کرنے کے لیے آپ نے نہیں بولنے ہیں، دلجوئی کے لیے نہیں بولنے ہیں. خدا کا خوف کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں جو کہ ماننے کے قابل نہ ہوں. اب پبلک ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے نہ بولنے کا. تو جناب ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ختم کرتا ہوں. اجازت، اللہ حافظ.